بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے جان و مال میں برکت عطا فرمائے۔ میں ہوں سائم ولاگر، آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ بہت سارے میرے دوستوں نے، میرے عزیز و اقارب نے میری اصلاح کی اور مجھے بتایا۔ کچھ لوگوں نے، کچھ دوستوں نے آن کال مجھے بتایا اور کچھ لوگوں نے مجھے بائی فیس مل کر میری اصلاح کرنے کی پوری کوشش کی، اور انہوں نے میری خامیاں اور کوتاہیاں جو بھی میری ویڈیوز کے اندر تھیں انہوں نے مجھے یہ بات بتائی۔ بہت سارے لوگوں نے اس بات پہ آبجیکشن لگایا، اور بالکل ان کا آبجیکشن برحق ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کی جو ویڈیو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، آپ کا کنٹینٹ بھی اچھا ہے، آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ بھی بہت اچھی ہے، بٹ آپ کے جو رزلٹ ہے کیمرے کا وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ اس میں آپ دھندلے، آپ کے جو پکچر ہے وہ بالکل دھندلی نظر آتی ہے، اور جو آپ کی وائس ہے وہ بھی گونجتی ہے۔ اور بہت سارے دوستوں نے یہ بات بھی کی کہ کافی جگہ پہ جب میں ایڈیٹنگ ہوتی ہے، جب ویڈیو کو ایڈٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو میں کہیں پہ وہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کٹ جاتے ہیں۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی، بہت تہ دل سے میں ان تمام ساتھیوں کا بڑے تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری اصلاح کی اور مجھے بتایا اور میری خامیوں کو نوٹ کیا، اور مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ مجھے یہ باتیں بری نہیں لگتی، کیونکہ اگر مجھے یہ بری لگیں گی تو میں ویڈیو کبھی بھی نہیں بنا پاؤں گا۔ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ اسی طرح مجھے میری رہنمائی کرتے رہا کریں، تاکہ میں آنے والی ویڈیوز کو بہت اچھے سے ریپرزینٹ کروں اور آپ تک اپنی بات جو ہے آپ تک کہہ سکوں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حاتم طائی کی سخاوت۔ تو چلے آئیے وقت کا ضیاع کیے بنا ہم اپنے اس ٹاپک کی طرف جانب بڑھتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حاتم طائی کی سخاوت کا واقعہ کیا ہے، اور اس میں اینڈ پہ جو ہمارا مورل ہوگا وہ تو آپ ڈیفینیٹلی آپ سمجھ ہی جاتے ہیں۔ جو ویڈیو میری ہوتی ہے اس ویڈیو میں جو بات میں کر رہا ہوتا ہوں تو ماشاءاللہ سے سب پڑھے لکھے ہیں، سوچ سمجھنے والے ہیں، تو وہ اس چیز کو آبزرو کر لیتے ہیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، میری باتوں سے ہی وہ آبزرو کر لیتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ کہ ایک دفعہ حاتم طائی کے زمانے میں ایک شخص نے حاتم طائی سے پوچھا کہ کیا آپ نے دنیا میں اپنے آپ سے زیادہ کسی کو سخی پایا ہے یا سخی دیکھا ہے؟ تو حاتم طائی نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، بالکل ضرور، میں نے اپنی زندگی میں مجھ سے بڑھ کر ایک سخی کو میں نے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کون تھے؟ تو حاتم طائی نے کہا کہ میں نے ایک لکڑہارے کو مجھ سے زیادہ سخی دل پایا ہے اور مجھ سے زیادہ سخاوت دیکھی ہے میں نے اس کی۔ تو حاتم طائی یہ بتاتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے مہمانوں کے لیے 40 اونٹ ذبح کیے اور دعوت عام کا اعلان کیا، جو بھی آتا پیٹ بھر کے کھاتا، کسی کو روک ٹوک نہیں تھی، ہر بندہ جو بھی آتا تھا وہ پیٹ بھر کے کھاتا تھا۔ تو اسی دن مجھے کسی کام سے جنگل کی طرف جانا پڑا، تو میں جنگل کی طرف گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک لکڑہارا ہے جو خشک لکڑیاں کٹھی کر رہا ہے۔ تو میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا، اے لکڑہارا، تم یہاں اتنی محنت مشقت کیوں کر رہے ہو؟ حاتم طائی کے گھر چلے جاتے، وہاں دعوت عام کا انتظام ہوا ہے، تو وہاں پر آپ کو پیٹ بھر کر کھانا مل جاتا اور بہت عمدہ اور لذیذ کھانا ملتا۔ تو لکڑہارے نے اس کی بات سنی، اور سننے کے بعد بڑی بے پرواہی اور بے رخی سے انہوں نے حاتم طائی کو جواب دیا کہ جب ایک انسان اپنی محنت سے پانی اور خوراک کا بندوبست کر سکتا ہے تو وہ کیوں کر حاتم طائی کے محتاج بنے اور حاتم طائی کا احسان اٹھائے۔ تو حاتم طائی اس کی یہ بات سن کر بڑے حیرت ہوئے اور بڑے الجھن میں ہوئے کہ مطلب یہ بندہ اتنا اپنی محنت پہ اس کو اتنا فخر ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب میں اپنی محنت سے کما سکتا ہوں اور اپنی محنت سے کما کر اپنے پیٹ پال سکتا ہوں تو مجھے حاتم طائی کا احسان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اسے دیکھیے دوستو، اس ویڈیو میں جو ہے اس کا خلاصہ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسے ایک دنا یوں لکھتا ہے کہ حقائق میں وہ یہ لکھتا ہے کہ محنت اور خودداری جو ہے وہ اصل عظمت ہے۔ اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے، اس کہانی کا جو بیسیکلی جو مقصد ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے، ایک دنا کہتا ہے کہ محنت اور خودداری کو اصل میں عظمت کا نام دیا گیا ہے، جو کہ حاتم طائی ایک سخی دل آدمی اور بہت زیادہ سخاوت کرنے والا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جب اس محنت کش لکڑہارے کو یہ الفاظ کہتے ہوئے سنا اور
میں نے جب اپنے مقابلے میں اسے دیکھا تو میں نے اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ حقیر جانا، اور میں یہ سمجھا کہ میں اس سے کئی درجے کم سخاوت والا ہوں جتنا کہ وہ سخاوت والا ہے، کیونکہ محنت اور عظمت جو ہے یہ بہت بڑی سخاوت ہوتی ہے جو آپ اور ہم کرتے ہیں۔ تو انسان کو حد الوسیع کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اپنی محنت کے تحت آگے بڑھے، اپنی محنت کے تحت اپنی روٹی کمائے، بجائے اس کے کہ دوسروں پر ڈپینڈ کرے، بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائے، بجائے اس کے کہ وہ محنت سے دل چرا کر کہیں پہ کوئی بتا دے کہ جی وہاں پر فلاں جگہ پہ کھانا ہے۔ جیسے کہ اب حاتم طائی نے اسے بتایا تو نہیں تھا کہ میں حاتم طائی ہوں، لیکن اس نے کہا کہ آپ حاتم طائی کے پاس چلے جاتے، تو لیکن اس کا جواب کیا تھا لکڑہارے کا؟ لکڑہارا کہتا ہے کہ میں حاتم طائی کا احسان کیوں اٹھاؤں جبکہ میں اپنی محنت سے اپنا پانی اور خوراک کا بندوبست کر سکتا ہوں، تو میں وہ وہاں جا کر اپنی بےزتی اور اپنا احسان کیوں اٹھوں؟ تو مجھے جب اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پیر دیے ہیں محنت مشقت کرنے کے لیے، تو میں اپنی محنت مشقت سے یہ کام کر سکتا ہوں۔ تو دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، کہ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملا کہ جب ہمیں اللہ پاک نے ہاتھ پیر دیے ہیں تو ہم اپنی محنت سے جتنا آگے جا سکتے ہیں ہم جا سکتے ہیں، اور کسی دوسرے پہ ڈپینڈ ہونے سے بہتر ہے کہ ہم محنت کو ترجیح دیں۔ ہماری اولین ترجیح جو ہے وہ محنت پہ ہونی چاہیے، کہ ہمیں محنت کر کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا چاہیے، نہ کہ دوسروں پہ ڈپینڈ کر کے بیٹھ جائیں کہ ہمیں کہیں سے کوئی یا کوئی منوسلوا آئے گا اور ہمارے پاس وہ ہم اس سے کریں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تو لہٰذا محنت کرنا ہمارا عزم ہے اور ہمیں اس پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں مکمل طور پر محنت کو اولین ترجیح دینی چاہیے، نہ کہ ہمیں دوسروں کے اوپر سہارا بننا چاہیے، نہ کسی کے دوسرے کو ڈپینڈ کرنا چاہیے۔ تو میری امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، فالو کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ کمنٹس کیجئے اور مجھے بتائیں میری ویڈیو کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے کہا ہے کہ میں بہت جلد جو ہے اچھے رزلٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تو ابھی تو یہ سٹارٹنگ ہے جو میری ویڈیوز ہیں، بس مجھے جو ٹاپک میرے ذہن میں آ جاتا ہے میں اسے ایک دفعہ اسٹڈی کر لیتا ہوں تاکہ آپ تک جو میری بات ہے وہ بآسانی پہنچ جائے اور آپ سمجھ جائیں۔ تو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ جائیں گے، تو میرے لیے اس سے زیادہ اور اچھی بات کیا ہے، میرے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ اور میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک آپ تمام کی خیر و برکت اور عافیت میں رکھے۔ وعلیکم السلام